میں حسب ذائقہ آدمی آگے پیچھے کر سکتا ہے. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مولانا شاہ عالم صاحب نے کافی مدلل بیان کیا، تو اتنی دیر لوگوں کے لیے بیٹھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اب تک تو بیان ہو گیا، میں بھی مزید اس کو گھسیٹوں گا، لمبا کھینچوں گا تو گھٹنے میں بھی آج کل لوگوں کے پرابلم ہیں. مسجد میں کرسیاں دیکھیں آپ آج کل کتنی آ رہی ہیں، تو ہر دوسرے آدمی کو ایلو ویرا کھانے کی ترغیبیں دے رہا ہوں میں. لوگ آتے ہیں حضرت گھٹنے کا مسئلہ ہے، لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، میں گھٹنے کا اسپیشلسٹ ہوں شاید. تو بیٹھنا بھی مشکل ہے میرے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے. تو اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ بات کو ذرا مختصر سمیٹوں. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. سب سے پہلے تو میں تھوڑے سے اپنے تاثرات، ہانگ کانگ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، یہاں ماشاءاللہ دینی بہاریں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. 18 سال پہلے یہاں حضرت مفتی ارشد صاحب آئے تھے، ملتان میں خیر المدارس سے فارغ ہیں. تو خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اکابر کی محنتیں کہاں کہاں ماشاءاللہ رنگ لا رہی ہیں. جب سعودی عرب سے امام حرم شیخ شریم ہندوستان تشریف لائے تو ان کی میں نے ایک ویڈیو بیان سنا تھا. اس میں وہ بیان کے دوران یہ کہہ رہے تھے کہ میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں دین کی میں نے بہاریں دیکھی ہیں. تو جب میں نے تحقیق کی کہ کون آیا تمہیں یہاں سمجھانے کے لیے، تمہیں تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہ عربی میں انہوں نے کہا کہ جاء من دیوبند. ہر ایک کی زبان سے ایک لفظ سننے کو ملتا تھا کہ وہ کہاں سے آئے، دیوبند سے. یہ تو میں شیخ شریم جو امام حرم ہیں ان کا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب پوری دنیا میں گئے ہیں، ان کا بھی یہی تبصرہ ہے. اور مجھے بھی اب اسفار کا موقع مل رہا ہے، پوری دنیا میں تو نہیں گیا لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ اللہ شاید دنیا میں گھما ہی دے گا. عجیب بات ہے کہ میں جب آپ لوگ ابھی فری اسٹائل میں تھوڑا بات کر سکتا ہوں نا، میں ایسا نہیں کہ بہت ہی پروقار طریقے سے کرنا پڑے گا، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر سے مجھے پاکستان نیوی میں جانے کا بہت شوق تھا، میرے والد صاحب نیوی میں تھے، اور نیوی میں جانے کا شوق صرف ایک وجہ سے تھا کہ دنیا دیکھ لوں. صرف یہ وجہ تھی، اور وجہ نہیں تھی. کیونکہ فوج میں جب آپ جاتے ہیں تو آرمی کا پروٹوکول ذرا زیادہ ہے، تو شوق آرمی میں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے تھا نیوی کا. مقصد کیا تھا کہ دنیا کی سیر ہو جائے. جب ہم ادھر آئے مولوی لائن کی طرف، ٹھیک ہے نا، ملا پارٹی میں داخل ہوئے ہم، تو اس وقت یہ قربانی اللہ نے دلوائی کہ میں نے کہا کہ اب دنیا دیکھنے کا خواب تو کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. یعنی بالکل دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی کہ اب تو ناممکن ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بیچارے مولویوں کے ساتھ معاشرے میں سلوک کیا ہوتا ہے. اپنی مسجد کے امام صاحب کو بھی دیکھتے تھے کہ ہم نے کہا اب تو کوئی کراچی سے باہر بھی چلے گئے تو بڑی بات ہے. لیکن یہی سوچ کے اللہ نے قربانی دلوائی کہ دنیا جا کے کرنا کیا ہے، اصل تو آخرت ہے. اگر دنیا میں چلی بھی گئے تو جانا تو اسی قبر میں ہے. کہیں بھی چاند پہ جو گیا تھا نا سائنسدان، وہ بھی آج کل کہاں ہے؟ نیل آرم اسٹرانگ جس نے چاند پہ پہلا قدم رکھا ہے، وہ بھی اب مریخ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اگلا قدم اس کا بھی کہاں گیا؟ قبر پہ گیا. تو یہی سوچ کے صبر کرتے تھے، دنیا ہے فنا ہونے والی، اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑا حوصلہ دلاتے تھے، بڑا حوصلہ دلاتے تھے کہ بس دنیا کی فکر چھوڑ دو اور دین کے کام میں جت جاؤ، چھوڑ دو فکر. تو
تو اللہ نے فکریں چھوڑ دی. اب میں جب دنیا کے اسفار شروع ہوئے تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میں کب کہاں ہوں گا، کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ نے جو باتیں یعنی جو ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے نا، وہ ساری چیزیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں. بیان سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات سے یہ کہوں کہ دیکھو بھائی، ابھی حضرت مولانا طیب صاحب نے یہاں جس مدرسے میں ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، میں نے صبح بھی ان حضرات سے پوچھا کہ بھائی پورا عالم کا بھی کوئی یہاں پر کورسز کروائے جا رہے ہیں کہ نہیں کروائے جا رہے؟ کیونکہ جس علاقے میں دینی مدرسے ہوں گے وہاں کے مقامی لوگ جب عالم بن کے فارغ ہوں گے تو وہ جس طریقے سے کام کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. تو انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ یہاں پر درس نظامی کے مدارس شروع ہو چکے ہیں. تو 2-3 باتیں آپ سے میں کہوں گا کہ دیکھو بھائی، جیسے اپنے بچوں کو تاجر بناتے ہو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہو، ایک آدھ کو مولوی بھی بنا لو، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. ہمیں بھی یہ ہوتا تھا پتہ نہیں کھائیں گے کہاں سے. جب مدرسے میں آئے تو سب سے ہر وقت رشتہ داروں کی طرف سے تانا. میرے سارے رشتہ دار الحمدللہ ایجوکیٹڈ ہیں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کزن میں ڈاکٹر بھی ہیں، فیمیل ڈاکٹرز بھی ہیں، میل ڈاکٹرز بھی ہیں، ایک آرمی میں کیپٹن بھی ہیں، کرنل بھی ہیں، سب اچھے خاندان کے الحمدللہ. اچھے سے مراد ہائی پروفائل. کیونکہ آج کل لوگ یوٹیوب کی غلطیوں کو بہت پکڑتے ہیں. اچھے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جو پڑھے لکھے نہیں وہ اچھے نہیں ہیں. تو پڑھے لکھے جو نہیں ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں. نیک ہونا ضروری ہے. پڑھا لکھا ہو تو زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. تو میں جب آیا اس لائن کی طرف تو بڑا اعتراض ہوتا تھا، کھاؤ گے کہاں سے؟ تو بار بار یہی تانا، ملا لوگ، ملا کا لفظ اتنا گالی بنا دیا تھا کہ ہم جب اسکول کی لائن میں تھے تو ہمیں بھی ملا والے حلیے میں بھی شرم آتی تھی. کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہ ملا جا رہا ہے. حلیہ بھی جب ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے تو ٹوپی چپکے سے اٹھا کے جیب میں رکھتے، اور کسی بائک کا گلاس دیکھ کے نا سب سے پہلے اپنے بال سیٹ کرتے تھے اس پہ کہ ٹوپی کی وجہ سے جو بال خراب ہوئے ہیں وہ دوبارہ اپنی سیٹنگ پہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو چلو مسجد میں مجبوری تھی. اب میں بعض لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تاکہ ان کو ڈر ہوتا ہے بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہو جائے. تو اللہ کے بندو، ایک دن فارغ البال ہو جاؤ گے. ویسے ہی بال سے کیا ہو جاؤ گے؟ فارغ. آپ لوگ تھک بھی گئے ہیں، حضرت کا بیان بھی کافی لمبا ہوا، تو ایک چٹکلا تھوڑا سا سنا دیتا ہوں. آپ کہیں گے یار ہانگ کانگ سے اتنی دور ہم نے چٹکلے کے لیے نہیں بلایا، چٹکلوں کے لیے، لیکن دین کی بات بھی آئے گی. چٹکلا اس لیے بہت تھکے ہو گئے، تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے. تو ہم جب مدرسے گئے نا تو ایک تو ملا کے لفظ سے بھی ایک وحشت ہوتی تھی، اوپر سے مدرسے گئے تو انہوں نے ظلم یہ کیا کہ ٹینڈ کرانے کا حکم دے دیا. پہلے ہی ہم کالج کی لائن میں وہ ہر وقت جو ہے نا وہ کہیں گلاس نظر آتا تو بالوں کی پف بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ایک تو اتنی بڑی قربانی دی کالج لائف کو چھوڑ کر، وہ عیاشیوں کو چھوڑ کر. ایک حضرت کا مدرسہ بھی ایسا تھا، 8 طلبہ تھے اس وقت ٹوٹل، کوئی بڑا مدرسہ بھی نہیں تھا. تو اس میں جانا ایک میں سمجھتا ہوں اللہ نے قربانی لے لی. اور اوپر سے آرڈر کیا آیا کہ یہ کیا کرا دو، ٹینڈ. بڑا طبیعت پہ شاک گزرا. گھر میں جائیں گے تو گھر والے اور مذاق اڑائیں گے، لوگ بھی، دوست احباب بھی، یار کیا بنا کے. اس لیے میں مدرسوں میں ٹینڈ کرانے کے بہت زیادہ خلاف. اور یہ جو میں نے بال رکھے تھے نا 8-10 سال زلفیں، یہ اس ٹینڈ کے احتجاج میں رکھی تھی. جیسے ہی مدرسے سے فارغ ہوئے بال چھوڑ دی. لیکن کیونکہ گنجوں کا مذاق اڑایا تو اس کی سزا ہے کہ آج میں خود. خیر وہ ٹینڈ تو میں نے کرائی، دوبارہ رکھ لیں گے بال انشاءاللہ. تو ان دنوں میں جب ہم روزانہ یعنی ہر تھوڑے دن کے بعد آرڈر آتا تھا کہ ٹینڈ کرا لو، تو ایک دن میں افسردہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک طالب علم تھا، اس نے مجھے ایک شعر سنایا تو بڑی تسلی ہوئی. شعر اصل میں تو یوں ہے، رضینا قسمت الجباری فینا، حضرت علی کا شعر ہے رضی اللہ عنہ. لنا علم وللجہال معلوم، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. قسمت الجبار، جبار یعنی اللہ نے جو تقسیم کی نا ہم اس پہ راضی ہیں. لنا علم، کہ اللہ نے ہمیں علم دیا. وللجہال مال، اور جو
جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو اللہ نے دولت دے دی، یعنی ان کو دولت دے دی اور ہمیں کیا دے دیا؟ علم۔ آگے اس کی وجہ کہ ہم کیوں اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں؟ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اس لیے کہ مال عن قریب فنا ہونے والا ہے اور علم ہمیشہ باقی رہنے والا۔ تو اصل شعر یوں تھا، تو اس طالب علم نے اس کو چینج کیا، جب بار بار اس طرح پھر رہا تھا نا، سر پہ ٹرینڈ ہو رہی تھی، تو تسلی کے لیے بھی شاعری کہی جاتی ہے نا، اپنا غم ہلکا ہو جائے، تو اس نے کہا کہ یہ شعر یوں ہونا چاہیے، رزینا قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو، کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہماری ٹنڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال۔ آگے دلیل، فَإِنَّ الْبَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْٹِنْڈَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اس لیے کہ بال عن قریب ختم ہو جائیں گے اور ٹنڈ ہمیشہ باقی رہے گی، ٹنڈ ہمیشہ کیا رہے گی؟ باقی رہے گی۔ تو خیر ہم جب مدرسے کی طرف آئے تو ٹنڈ کی قربانی دی، تو مدارس والوں کو ایک میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، یہ ٹنڈ کا سسٹم اگر ختم کر دیا جائے تو عین مناسب ہوگا۔ ایک تو لوگ ویسے ہی دین سے دور ہیں، اوپر سے عجیب سے بھولیے کو دیکھ کر اور دہشت ہوتی ہے کہ ایسا نہ بن جائے، ہم کہیں نیک بن کے ایسا نہ بننا پڑے ہمیں بھی۔ تو لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو اپنے بچوں میں سے کسی کو ایک آدھ کو عالم بناؤ، اور نیت والدین درست کریں اپنے بچے کو عالم بنانے سے مقصد کیا ہوگا۔ بعض والدین کسی عالم کی شہرت دیکھ کے یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی اپنے بیٹے کو عالم بناؤں، یہ نیت غلط ہے آپ کی۔ بعض والدین کسی کے عزت دیکھ کے کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے بچے کو عالم بناؤں، نہ نہ نہ۔ جب آپ نے اپنے بچے کو عالم بنانے کے لیے مدرسے میں داخل کر دیا تو اس کو یہ سمجھاؤ کہ تمہارا کام ہے دین کی خدمت میں جد جانا، عزت ملے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک، پیسہ ملے تو بھی ٹھیک، نہیں ملے تو بھی ٹھیک، دنیا میں گھومنے کا موقع ملے تو بھی ٹھیک، نہیں ملے تو بھی ٹھیک۔ کتنے ہمارے اکابر ایسے ہیں پوری زندگی ایک مدرسے میں ایک چٹائی پہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر پوری عمر گزار دی انہوں نے، اور اللہ نے ان کے فیض کو پوری دنیا میں عام کر دیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، وہ خود تھوڑی پوری دنیا میں گھومے تھے، وہ تو میرا خیال ہے شاید ہندوستان سے باہر بھی نہ نکلے، ایک ہی جگہ کام کیا انہوں نے پوری دنیا میں، اللہ نے ان کے فیض کو۔ تو نہ گھومنا پھرنا مقصد ہے، نہ دولت مقصد ہے۔ دولت اللہ نے قارون کو بے حساب دی تھی، شہرت اور عزت اللہ نے فرعون کو بے حساب۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک چیز کو ہدف بنا لیتے ہیں دنیا کو، جب وہ ملتی نہیں ہے تو دماغ کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہدف بنا ہی نہیں سب۔ پھر جو چیز آ رہی ہے تو پھر گریبی میں جو چیز آتی ہے اس کی خوشی ہوتی ہے، نہیں آتی تو غم نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ گریبی سسٹم ہے یا ہانگ کانگ میں؟ بھائی ہوٹل میں کھانا گریبی سسٹم پاکستانی جاؤ گا وہ سسٹم خود بخود آئے گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہو، پلیٹ کے پیسے تو دے دیا آپ نے، اب اگر تھوڑی سی روٹی بچ گئی ہے تو آپ کہتے ہو یار تھوڑا سا اس میں گریوی دو، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں گریوی ہیں، فنا ہونے والی دنیا ہے، فنا ہونے والی، اس پہ بار بار فنا کا لیبل لگا ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے تھے، جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھو نہ دنیا، اس میں نیت ہونی چاہیے خالص مقصد دین کی دعوت۔ پیغمبروں سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے پاس پیغمبروں کا جو تذکرہ ملتا ہے قرآن میں وہ بھی بہت تھوڑے سے پیغمبر، لیکن اللہ نے پیغمبر ہزاروں بھیجے ہیں جن کا نام بھی دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے ہیں جن پر ایک شخص ایمان لایا، اور بعض ایسے جن پر ایک بھی ایمان نہیں لایا اور وہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالی یعنی دین کی خدمت کے لیے ایک آدھ کو کیا کر دو، بولو بھائی،
لیکن ایک آدھ وقف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 10-15 ہوں. یہ بڑی مصیبت ہے. آپ کہیں گے گھما پھرا کے وہیں لے آیا. تو بھائی اس لیے لایا ہوں کہ جو رکاوٹیں ہیں پہلے وہ دور کرنی پڑیں گی نا. میں ترغیبات دیتا ہوں. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں. پہلے تو میں یہ بتاؤں, میں جب مدرسے میں آیا نا تو میرے ساتھ ہمارے ایک دوست بھی تھے جو ہمارے رشتے دار بھی ہیں, لیکن وہ نہیں ٹک سکے. ان کو بھی بہت عالم بننے کا شوق تھا, شاید مجھ سے زیادہ ہی تھا. مجھے تو تھا نہیں, میں آ گیا, لیکن بس ایک اللہ نے قربانی دلوائی مجھ سے. ان کو تو ذاتی شوق تھا, تو آنے کے بعد شوق الحمدللہ پیدا ہو گیا. ایسا نہیں کہ آپ یہ سمجھیں ابھی تک شوق نہیں ہے, کیونکہ آج کل میں یوٹیوب سے بہت ہی گھبرایا ہوں. ہر چیز کو ایسے نیگیٹو لے کے جاتے ہیں کہ اللہ امان والحفیظ. تو وہ جو تھا نا کہ یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. تو وہ جو تھا نا, ہمارے جو دوست تھے میرے ساتھ آئے, وہ چونکہ اکلوتے تھے والدین کے, اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے. کیونکہ جب اکلوتے ہیں تو والدین نے کہا ایک تو ہم پہلے تیرے اوپر تیرے بارے میں توکل کریں گے, تو کہاں سے کھائے گا, پھر ہم بڑھاپے میں ہمیں کون کھلائے گا. تو وہ نہیں چل سکے. تو اسباب کی دنیا میں بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کے اولاد زیادہ ہوگی, نسل آپ کی بڑھے گی, تو پھر آپ اپنی اولاد میں ہر قسم کے شعبے کو زندہ کر سکتے. ڈاکٹر بھی ہوں گے, انجینئر بھی ہوں گے, تاجر بھی ہوں گے, ہر قسم کے لوگ ہوں گے, علماء بھی ہوں گے آپ کی. اور اگر نسل ہی روکتی, ابھی آج ہم صبح جب بیٹھے ہوئے تھے نا, تو وہ اسلام کی تبلیغ کی بات ہو رہی تھی. تو میں نے کہا ایک تبلیغ کا بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. ہانگ کانگ میں تبلیغ کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی طریقہ ہے, سب اسی پہ آ گئے, باقی چھوڑ دیں. کہنے لگے کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا دیکھو بھائی, ہاں وہ مجھے بات وہ ہوئی تھی, یہاں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک شخص نے کسی چائنیز لڑکی سے شادی کی. مجھے بڑی خوشی, میں نے کہا, میں نے ان کو شاباش دی. میں نے کہا آپ نے 2 کام کیے, اسلام کی 2 خدمتیں کی ہے. نمبر 1, وہ چائنا کی خاتون آپ شادی نہ کرتے تو کسی چائنیز سے کرتی, تو بچے کیا پیدا ہوتے, بدھسٹ یا غیر مسلم ہوتے. تو آپ نے کیا کیا, اس سے شادی کر کے ایک بدھسٹ کو پیدا نہیں ہونے دیا, یہ کام. دوسرا, اس کے بدلے میں 5-6 مسلمان پیدا کر دیے. اگر ایک بھی پیدا ہو جائے نا مسلمان, تو بھی یعنی یہاں سے فائدہ شروع ہوتا ہے. نمبر 1, ایک غیر مسلم کو پیدا ہونے سے روک دیا. یہ بھی بڑی بات ہے یار. چلو مسلمانوں کا ریشو بڑا نہیں تو کم بھی نہیں ہوا. دوسرا فائدہ یہ کہ مسلم کی تعداد بڑھا دی, اور پھر مسلمانوں کے بچے زیادہ ہوتے ہیں. ان کے تو ایک تو ہوتے ہیں نا, مسلمانوں کے کیا ہوتے ہیں زیادہ. تو میں نے کہا 5-6 کی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ فیملی پلاننگ والے جتنا پروپیگنڈا کر لیں, اس کے باوجود 5-6 کی رپورٹ تو انشاءاللہ پکی ہوتی ہے مسلمانوں کے یہاں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ ویسے تبلیغ کرتے دنیا میں, تو کیا 5-6 لوگوں کو مسلمان کر سکتے ہو آپ؟ کتنا ٹف کام ہے, کیونکہ غیر مسلم کو مسلمان بنانا, خاص طور پر اس کے لیے جو عالم نہ ہو, یہ کتنا مشکل کام ہے. تو بہتر نہیں ہے کہ جو غیر مسلم کو مسلمان بنانے کے بجائے اس سے زیادہ مسلمان پیدا کر دو. یہ شاید آپ اس کو غیر سنجیدگی سے لیں, مزاح سمجھیں. دنیا میں غالب وہی آئے گا جس کی نسل بڑھے گی. تو میں برما بھی جب گیا تھا نا, میں نے وہاں لوگوں سے کہا تھا تم لوگ 20% ہو, اور یہاں تم پہ, یہاں کی گورنمنٹ تو بہت اچھی ہے الحمدللہ, مسلمانوں کو فل سپورٹ کرتی ہے. بڑی خوشی ہوئی مجھے جب میں آیا صبح, تو مولانا مفتی ارشد صاحب, مولانا اسماعیل صاحب, الیاس صاحب نے بتایا کہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے جیلوں میں بھی وہ قیدیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں. حکومت نے اجازت دی ہے کہ جیلوں میں جو قیدی ہیں, مولانا الیاس صاحب بیٹھے ہیں ایسے ہی ہے نا, جیلوں میں جو انہی کی دعوت پہ ہم آئے ہیں بھائی یہاں پہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو جیلوں میں جو قیدی ہیں غیر مسلم قیدی, ان کو حکومت نے انہیں پرمیشن دی ہے کہ آپ جا کے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی حکومت اتنی مہربان کہ آپ کو اسلام کی تبلیغ کی اجازت دے رہی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں حکومت کی نظر میں اسلام کا امیج بہت اچھا ہے, مسلمانوں کا امیج بہت اچھا ہے. حکومت کا یہ خیال ہے کہ یہ جو چور ڈاکو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کو جب دعوت دی جائے گی تو اسلام چونکہ اچھائی کی تبلیغ کرتا ہے,
تو قانون کی سختی سے بھی کچھ کام چلاؤ اور کچھ ترغیبات سے بھی کام چلاؤ. جب یہ رہا ہو کر آئیں گے، اگر یہ مسلمان ہوں گے تو ملک کے لیے خیر خواہ ثابت ہوں گے، قانون کو فالو کرنے والے ہوں گے، سچ بولنے والے ہوں گے. تو اللہ کرے یہ امیج ان کا برقرار رہے مسلمانوں کا. میں سمجھا پا رہا ہوں یہ امیج کیا رہے؟ حالانکہ رپورٹ ایسی ہے نہیں. مسلمانوں کے بارے میں جو رپورٹیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ اس قسم کی ہے نہیں. وہ میں رپورٹوں کی طرف کبھی آتا ہوں، پہلے میں یہ بات مکمل کر لوں. یہ رپورٹوں کا یاد دلانا، جو رپورٹیں آ رہی ہیں ہمیں وہ کیا آ رہی ہیں. تو کیا کرنا ہے کہ خالصتاً کس کے لیے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گروتھ ریشو کا مسئلہ ہے اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں. برما میں نے وہاں بیان کیا، میں نے کہا دیکھو تم جو 20% یہاں یہ حکومتی رپورٹ ہے 20%، ورنہ اصل میں زیادہ ہے مسلمان وہاں پہ. لیکن ہم اگر حکومتی اعداد و شمار کو تھوڑی دیر کے لیے درست مان لیں تو میں نے کہا تم لوگوں پر یہاں کی حکومت ظلم کر رہی ہے، تم اقلیت میں ہو. اب میں نے کہا بتاؤ یہ 20% مسلمان جو تم لوگ ہو، یہاں مسجد بھری بھی تھی، بہت لوگ تھے ماشاءاللہ بیان سننے کے لیے جو آئے تھے، اس سے مسلمانوں کا پتہ چل رہا تھا کہ جذبہ کتنا ہی نہیں. تو میں نے کہا آپ بتاؤ آپ لوگ مسلمان کیوں ہو؟ کیا کسی نے تبلیغ سے مسلمان کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے باپ دادا کیا تھے؟ مسلمان. آپ کے والدین مسلمان تھے، انہوں نے نسل نہیں روکی، انہوں نے پیدا ہونے دی، تو آج برما میں اسلام موجود ہے. تو میں نے کہا آپ بھی اگر وقت پہ نکاح کرو گے اور گروتھ ریشو کو بڑھاؤ گے تو یہ 20% سے ہم قریب کتنے ہو جائیں گے؟ 40% ہو جائیں گے. تھوڑا سا زور لگانے کا کیا خیال ہے؟ ہمت، حوصلہ، جذبہ، یہ ایسے ہی باتیں تھوڑی ہیں. ہمیں یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے. دیکھو باطل، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ باطل کے تیروں کا رخ دیکھو کس طرف ہے. فرماتے ہیں اگر تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنا تمہیں مشکل لگ رہا ہے تو دیکھ لو باطل کے تیروں کا رخ کس طرف ہے. باطل کے تیروں کا رخ جس طرف ہوگا وہ اس کی حق کی علامت ہوگی. تو ہمیں تو آپ کو ہماری یہ باتیں تو عجیب سے لگیں گی، یار کیا نسل بڑھانے کی باتوں میں لگا رہتا ہے ہر وقت. لیکن جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ ان کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے کہ مسلمانوں کی نسل کو روکا جائے. پوری ایڑی، اس پر کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے اور اس پہ وہ بولتے بھی ہیں صبح و شام. ہماری ایک ہفتے میں ایک تقریر ہوگی نا، لوگ کہیں گے کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے، یار دوبارہ اسی موضوع کو لے آیا. اور وہ میڈیا پہ روزانہ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے جگہ جگہ انہوں نے کلینک بنا دی ہیں نسل روکنے کے لیے، اور ٹیبلٹ اور لوگوں میں اویئرنیس کے نام سے اسکولوں میں ڈاکٹروں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں وہ. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ایک آدھ کا لفظ کا مطلب یہ نہیں کہ آدھا بچہ لا کے آپ، کیونکہ بچے بعض دفعہ معذور بھی ہوتے ہیں تو پورے ہوتے نہیں ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا تھا ایک ہو اور یا آدھا بھی چلے گا. تو جو پورا صحیح سالم ہو نا، جس کے سارے پرزے ہوں، جو ذہین ہو. معذور بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی ہمارے پاس معذور بچے بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ نے اللہ کے دین کے لیے اس بچے کو منتخب کرنا ہے جو آپ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ذہین اور سب سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحت بھی اچھی ہو، سب سے زیادہ فٹ فاٹ جو ہو. آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اللہ کے لیے بولو نا یار، کیا اس میں ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ بس کافی ہے ہمارے لیے، علماء نبیوں کے وارث. بس اس سے بڑی کوئی سند ہو سکتی ہے کیا؟ نبی کا جانشین بن جائے گا، نبی کا وارث بن جائے گا. آپ کی اولاد اگر نبی کی وارث ہو تو اور کیا چاہیے بھائی. اور ایمان کے ساتھ دیکھو بعض پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں جن کے والد کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے والد کو ایمان نہیں ملا تو وہ اپنے والد کو نہیں بخشوا سکتے. اسی لیے انہوں نے پورا زور لگایا، اللہ سے مانگا کسی طرح ان کو ایمان، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں.
لیکن نہیں نصیب ہوا. کیوں؟ وہ کلمے کی اہمیت جانتے تھے کہ میں مغفرت کی دعا کر کے بخشوا سکتا ہوں اگر یہ کلمہ پڑھ لیں. ہمارے نبی نے ابو طالب کے بارے میں کتنی کوشش کی کہ یہ کسی طرح کلمہ پڑھ لیں, کیونکہ اگر صرف کلمہ پڑھ لیں پھر اگر کوئی بدعملی ہوگی تو شفاعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ہمیں اللہ نے یہ سہولت دی ہے کہ ہم الحمدللہ کلمہ گو ہیں, ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں. تو ہماری اولاد میں اگر کوئی بچہ عالم بن جائے, مخلص دین کا داعی بن جائے, تو میں سمجھتا ہوں قیامت میں ہمارا بیڑا پار کرنے کے لیے انشاءاللہ وہ ہمارے اپنے اعمال تو میرا خیال ایسے ہیں نہیں. کوئی آدمی کہ میں اتنا نیک ہوں کہ میں اپنے اعمال کے بربوتے پہ جنت میں چلا جاؤں گا, تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. مختصر سی تشریح کر کے بیان ختم کروں گا. دیکھیں آپ لوگ یہاں اپنے ملکوں سے آئے ہیں کمانے کے لیے, حالانکہ 2 وقت کی روٹی, سر چھپانے کے لیے چھت, اتنی یعنی بقدر ضرورت کمائی کے لیے آپ کو ملک چھوڑنے کی چندہ ضرورت, بولو نا بھائی, نہیں. اگر آپ کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے بس اور رات سر چھپانے کے لیے جگہ, تو کراچی میں برساتی نالے ہیں بڑے بڑے پورے ملک میں, رات چھپانے وہاں چرسی بھی سوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہیروئن جی بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ ہیروئن نہ پیئیں لیکن ایک بستر, بھائی یہی ہوتا ہے نا, رات آرام سے آدمی سو جائے صبح اٹھے تو, اور 2 وقت کی روٹی وہ ویسے بھی مل جاتی ہے, وہ تو ویسے ہی تھوڑا سا حلیہ چینج کر کے کسی کے پاس جائیں یار, اتنا تو اللہ کا شکر ہے لوگ مہنگے کھانا تو کھلائی, ورنہ تو جاب بھی ہے آج کل مختلف علاقوں میں. ایک آدمی نے اشتہار دیا اخبار میں کہ میرے پاس ایک جاب ہے, تنخواہ یہ ہوگی کہ 2 وقت کا کھانا فری ہوگا. ایک غریب پہنچ گیا, اس نے کہا چلو یار 2 وقت کا کھانا ہی مل جائے مجھے, اور کچھ نہیں چاہیے. جاب کیا ہے؟ اس نے کہا بھی داتا دربار سے 2 بریانی لے کر آنی ہے دوپہر میں اور رات میں, ایک تو کھائے گا ایک میں کھاؤں گا. ہے بھائی, ایک تو کھائے گا اور ایک میں کھاؤں گا. تو کھانے کا تو ہو ہی جاتا ہے. اس کے لیے ملک چھوڑنے کی ضرورت نہیں, لیکن آپ نے ملک چھوڑا, میں یہ نہیں کہہ رہا غلط کیا آپ نے, واپس چلے ہیں. کیوں چھوڑا؟ کمپٹیشن, مقابلہ, کہ بھائی وہ رشتہ دار میرا امریکہ نکل گیا, وہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور وہ پراٹھے کھا رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, اور اس کی دیکھو اس کی ٹھاٹ باٹ دیکھو, اس کے گھر جاؤ تو پتہ چلتا ہے کسی تمیز کے آدمی کے گھر آئے ہیں, اس کے بچوں کے رشتے بھی اونچے اونچے خاندان کے آ رہے ہیں. اگر میں یہی پائپ کے نیچے ہی سوتا رہا ہے بھائی, یہ ایک چھپڑا ڈال کے اسی میں زندگی میری گزر گئی, یہ تو مزہ نہیں ہے. مقابلہ ہے, مقابلہ, یہ مقابلے بازی ہے جس میں ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناجائز نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے, لیکن ایک حد کے اندر. اس سے ہی ہمیں پتہ چلا کہ انسان آگے بڑھتا ہے. ہاں میں نے کہا وہ ایک بہت بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی, انہوں نے بتایا کہ یہاں انڈیا اور پاکستان کا جب فائنل یا سیمی فائنل میچ آتا ہے تو انڈین اور پاکستانی دونوں مل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور کہا کہ دبئی کا سب سے بڑا یعنی رش جو ہے نا اس وقت ہوتا ہے جب انڈیا اور پاکستان کا میچ آتا ہے, کیونکہ وہ انڈین اور پاکستانی دونوں پہنچ جاتے ہیں اور وہ بڑا جوش و خروش سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ جہاں بھی انڈین پاکستانی ہوں گے, جب انڈیا اور پاکستان کا میچ آ رہا ہوگا تو سب جوش و خروش سے, بولو نا بھائی, دیکھ رہے ہوتے. کیوں؟ مقابلہ ہو رہا ہے, اور دونوں ٹیمیں بھی جوش و خروش کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہیں, کیونکہ کیا ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہم نے اس سے زیادہ رن بنانے ہیں, وہ کہہ رہے ہم نے اس سے زیادہ رن, وہ کہہ رہے ہم نے اس کے جتنے آؤٹ کیے کھلاڑی ہم اس سے زیادہ آؤٹ کریں گے. یہ مقابلہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ مقابلہ ختم کر دیں آپ, پاکستانی ٹیم آئی بھی گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے, بیٹنگ کرے گی, اس کے بعد انڈیا کو موقع نہیں دیا جائے گا. بس آپ نہیں بیٹنگ کر کے چھکے چوکے لگانے, جتنے لگانے لگاؤ, اسکور آپ کا ریکارڈ میں محفوظ کر کے السلام علیکم جا سکتے ہیں آپ. پھر وہ چھکے چوکوں کا مزہ رہے گا؟ میرے خیال ہے آپ لوگ کو آئے گا مزہ, ذرا زبان سے اگر ارشاد فرما دیں پھر آئے گا مزہ. پھر آپ کہیں گے یار اس نے اتنے چھکے مارے, اس نے اتنے چوکے مارے, اس نے اتنے رن پہ آؤٹ ہو گیا. کوئی جذبات نہیں ہے, کیا کرنا کیا ہے بھائی, جتنے مرضی بنا لو, تو کیا کرنا ہے,
گا مسئلہ ہمارا یہ میں اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کمپٹیشن جو ہے، مقابلہ، یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ فطرت ہے انسان کی. ہمارے ہاں جو دینی معاملات میں ہم ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، کوئی جذبات ہی نہیں ہے، نہ نماز کا جذبہ، نہ روزے کا جذبہ، نہ قربانی کا جذبہ، نہ والدین کی خدمت کا جذبہ، نہ علماء کی خدمت کا جذبہ، نہ غریبوں پہ خرچ کرنے کا جذبہ، نہ گناہوں سے بچنے کا جذبہ، نہ نیکی کرنے کا جذبہ، نہ حلال پر قناعت کا جذبہ. یہ جذبہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس معاملے میں مقابلہ نہیں کر رہے. ایک آدمی کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ مجھے ثواب مل جائے اور گناہ سے بچ جاؤں میں، تو چلو پڑھ لینا چاہیے. وہ آئے گا مرجھایا ہوا بالکل، پڑھے گا، نماز کے دوران دھیان دائیں بائیں پنکھے گن رہا ہوتا ہے. وہ اکثر واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی، امام صاحب نے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا ظہر کی نماز میں، کوئی بھی نہیں بولا پیچھے سے. ایک پیچھے سے تاجر تھا، اس کی آواز آئی سبحان اللہ. امام صاحب نے بعد میں اس کو بلایا کہ اتنی بڑی مسجد تھی، کسی نمازی کو خیال نہیں آیا کہ میں 3 رکعتوں کے بعد میں نے غلطی سے سلام، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا میری دکان ہے پنکھوں کی، ابھی 3 پنکھوں کا حساب ہوا تھا کہ سلام کی آواز آ گئی. ہر رکعت میں ایک پنکھے کا میں کیا کرتا ہوں؟ حساب کرتا ہوں. ابھی 3 کمپلیٹ ہوئے تھے کہ مجھے سر، تو میں نے کہا یار آج کیا ہو گیا؟ لگتا ہے امام صاحب نے جلدی نماز ختم کی. تو نہ نمازوں میں دھیان ہے، نہ تلاوت ہے، جذبہ ہے، کیونکہ یہاں ہم مقابلہ نہیں کر رہے. کمپٹیشن کیا ہو گیا ہے؟ ختم. دنیا میں تو ہے یار، گھر جاؤں تو عزت ہوگی، بھائی کچھ کما کے لا رہا ہے ماشاءاللہ. وہ وسیم تو اتنا، وہ سلطان بھائی کہاں ہیں؟ کہہ رہے تھے صبح مجھے ملے کہ یار مفتی صاحب وسیم اور جبار کے حوالے نہ دیا کریں، اب سلطان کے حوالے دیا کریں. تو بھائی وہ سلطان جو ہے وہ اتنا کما کے لایا اور آپ کیا لے کر آئے ہو؟ بیگم پوچھتی ہے نا. تو جب تک مقابلے کا جذبہ نہیں ہوتا انسان آگے بڑھتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس میں اللہ نے ہمیں ایک دوسرے سے مقابلے کا میدان بتایا ہے. 2 چیزیں اس آیت میں ہمیں اللہ نے بتائی ہیں. ایک تو یہ کہ مقابلے کا اصل گراؤنڈ ہے کیا، جس گراؤنڈ میں، جس میدان میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہو، کرتے رہو، پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تمہیں کوئی بڑی کامیابی ملے گی نہیں. اس میدان کو اتنا لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا کرا رہے ہو. شاید نہیں میں سمجھا پا. اس میدان کو اتنا پروٹوکول دینے کی ضرورت، اتنا فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کا جو میدان ہے، اس لیے کہ اس میں جیتنے کے بعد بھی ہار ہے اور ہارنے کے بعد تو ہار ہے ہی ہے، اور جیتنے کا یقین بھی نہیں ہے. ایسے ہے جیسے 4 آدمی دوڑ کے مقابلے میں جا رہے ہو. اچھا ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھو آپ خود سے دوڑ رہے ہو تو اتنا تیز نہیں دوڑو گے، کتا پیچھے لگ گئے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک دم اسپیڈ، ایک دم. کیوں؟ اب کتے سے مقابلہ ہو رہا ہے آپ کا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب مقابلہ ہو رہا ہے کہ کون تیز بھاگتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے اگر اس سے میں سلو ہوا تو یہ مجھے کاٹ لے گا. ایک دم اسپیڈ بڑھتی ہے کہ نہیں بڑھتی؟ ہم نے بوڑھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، کتا پیچھے لگا ایک دم، جو کبھی بھاگے نہیں بھاگنا شروع کر دیتے. تو یہ ہے مقابلے سے انسان میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہ جو میں نے آل عمران، سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے ایک تو ہمیں یہ بتایا کہ جس میدان میں تم دوڑ رہے ہو، ٹھیک ہے، ہم نہیں کہتے کہ 2 روٹیوں پہ گزارا کرو، کماؤ، اللہ نے موقع دیا ہے، لیکن یہ دوڑ کا اصل میدان ہے نہیں. کیونکہ ایسے ہے جیسے کسی گراؤنڈ میں 4 آدمی ریسنگ کے مقابلے میں دوڑ رہے ہوں، لیکن جس پٹی کو کراس کر کے جیتنا ہے اس کے آگے گہری کھائی ہے، اور آپ کے پاس بریک لگانے کا ٹائم، اتنی سپیڈ سے آپ اس کو چھلانگ مار کے پار کرو گے کہ پھر بریکیں نہیں لگا سکتے، دھاڑ سے جا کے گرو گے اس میں کھائی میں اور موت. تو پھر اس دوڑ میں دوڑنے والے کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہے گا ہے کیا، نتیجہ کیا ہے اس کا؟ موت. ابھی میں جب کل یہاں سے آ رہا تھا تو کل مغرب کی نماز کے بعد وہاں کراچی میں
ہمارے قریبی دوست ہیں، ان سے کوئی ملاقات تھی میری، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے. ابھی میں انتظار میں بیٹھا ہوں، ایک دم فون آیا ان کا کہ میرے بڑے بھائی کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے کہ یار وہ گھر بنا رہے تھے اور کہیں تار تھی، ننگی تار بجلی کی، اس پہ ہاتھ لگا اور آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. جوان آدمی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر کی توفیق دے. تو میں نے ایک چیز سوچی، دیکھو کوئی آدمی جب گھر بناتا ہے نا تو یہ دنیا کا، یہ اپنے یوں سمجھے کہ جو دنیا میں ہماری محنت ہم کرتے ہیں نا، اس کا سب سے بڑا ویژن کیا ہوتا ہے کہ اپنا ذاتی گھر ہونا چاہیے. یعنی آپ کما رہے ہیں، کہیں بھی دنیا میں جا رہے ہیں، تو آخری ہدف کیا ہوتا ہے کہ یار میں اتنا کما لوں کہ میرا ذاتی خوبصورت بڑا گھر ہو. اور یہ ہر ایک کو نصیب بھی نہیں ہوتا، یعنی اتنا ترقی ہر آدمی کر بھی نہیں پاتا. تو میں نے کہا دیکھو اس نے، اللہ اس کی مغفرت کرے، محنت کی ہوگی ساری زندگی، خواب سوچا ہوگا میں اتنا کماؤں گا اتنا، کیونکہ کراچی میں اب گھر بنانا آسان کام نہیں ہے. تو اور گھر خریدا نہیں ہے، بنا رہا ہے وہ. خریدنا میں آپ کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بنانے میں تو آپ بڑی محبت سے اپنے حساب سے بناتے ہو. اس کے لیے پیسہ بھی زیادہ چاہیے بھئی، آپ کا نقشہ آپ کے حساب سے ہوگا، محنت بھی چاہیے، ٹینشن بھی چاہیے، ٹھیکیداروں کے جھگڑے پھڈے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو بنانا تو بڑی محنت سے بناتا ہے نا انسان کے، یار اپنے ہاتھوں سے. پھر لوگوں کو بتاتے بھی یار یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خریدا نہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو وہ خریدا گھر خرید نہیں رہے تھے، بلکہ کیا کر رہے تھے؟ بنا رہے تھے. اور بنانے کے دوران اچانک سیکنڈوں کے اندر موت. یہ کتنی بڑی عبرت ہے کہ یار اس میدان میں تم جیت کے بھی کیا کرو گے؟ اور اگر بالفرض بنا لیتے تو بھی کہاں ہوتے؟ ہمارے باپ داداؤں نے بھی تو گھر بنائے تھے نا، ختم، وہ دنیا سے چلے گئے. تو یہ ایسی دوڑ ہے جس میں جیتنے کے بعد بھی کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَالسَّارِعُوا، ایک لفظ ہے اسرعوا. اسرعوا کا معنی جلدی کرو، مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو. نا 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 نا، اسرعوا نہیں ہے، سارعوا. مسارعہ باب مفعلہ، مقابلہ. اس میں فرمایا دوسرے سے آگے بڑھو، دوسرے سے آگے بڑھو. دوسرے سے آگے جب ہی بڑھنا ممکن ہوگا جب آپ کی دوسرے کی طرف نظر بھی ہو. بہت مشکل ہے بھائی، کیا کریں. دیکھو دوسرے سے آگے بڑھنا جب یہ پتا چلے گا نا کہ دوسرے کا پتا تو ہو کہ وہ کہاں ہے. پتہ ہی نہ ہو تو آپ کو کیا پتا، آپ جتنے بھی تیز بھاگ رہے ہو آپ کو کیا پتا میں اس سے آگے ہوں یا پیچھے. اگلے سے آگے نکلنے کے لیے یہ تو پتا ہونا چاہیے نا کہ اگلا ہے کہاں. پولیس کیس تو نہیں ہے نا. کسی سے آگے بڑھنے کے لیے دیکھو، جب کتا ہی تو سوچ لیں بھاگ رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے نا وہ ابھی کہاں ہے اور میں کہاں ہوں. اسی حساب سے دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب بھی مقابلہ کیا جاتا ہے کسی سے تو آپ کو دوسرے کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے، پھر پتا چلے گا میں اس سے آگے ہوں یا پیچھے. تو اللہ نے فرمایا دوسروں سے آگے بڑھو. کس میدان میں؟ اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے. اس میدان میں دوسرے سے کیا کرو؟ مقابلہ. تو پتا چلا کہ دوسروں کا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں ہے اور میں اس دین کے میدان میں اس سے پیچھے ہوں یا اس سے آگے ہوں. جو آپ کو نظر آئے دین میں کہ وہ کچھ کوشش کر رہا ہے، جیسے ابھی حضرت نے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی، قادیانیت کا فتنہ یہاں بھی سر اٹھا رہا ہے. آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہو گیا کہ قادیانیت یہاں پھیل رہی ہے تو میں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے دوسروں نے کتنا ڈالا ہے تو آپ کا حصہ اس میں، بولو بھائی، زیادہ ہونا تھا. اور صحابہ اس کی پہل کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ ایسے جنت میں داخل ہوں گے لا یسترقون، جو تعویذ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ پہ اعتماد اور توکل. تعویذ اگر شرکیہ نہ بھی ہونا تو افضل یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. جائز ہے اگر شرکیہ تعویذ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. تو جو خالص اللہ پہ توکل کرتے تھے ایسے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. حضرت عکاشہ فوراً کھڑے ہوئے، فوراً، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کرے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل عکاشۃ منہم او کما قال، اے اللہ عکاشہ کو بھی ان میں شامل کر دے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا ہوگا کہ جو پہل کرے گا یہ مقام اس کو ملے گا، نبی کی یہ دعا کس کو ملے گی؟ جو پہل۔ تو دیکھیں حضرت عکاشہ طاق میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی اور کے کھڑے ہونے سے پہلے میں کیا کر لوں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقابلہ۔ کیا خیال ہے بھائی، غلط باتیں تو نہیں کر رہا ہوں؟ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ سبقت لینے پر جو اللہ کی طرف سے پروٹوکول ملتا ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں کو ملتا ضرور ہے مگر وہ نہیں ملتا۔ فتح مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، اس وقت جو لوگ ایمان لائے ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ان کا نہیں ہے جو ہجرت کے بعد مومن ہوئے، اور جو ہجرت کے بعد مومن ہوئے ان کا جو مقام ہے وہ ان کا نہیں ہے جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے، اور جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوئے وہ ان کا نہیں ہے جو تابعین کا ہے، تابعین کا وہ نہیں ہے جو صحابہ کا ہے۔ تو جو بھی سبقت کرے گا دین کے معاملے میں وہ اللہ کے ہاں اپنا مقام بنا لے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار توبہ تو 90 سال میں بھی قبول ہو جاتی ہے تو چلو ہم بعد میں کر لیں گے توبہ۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے تو یہ پتہ نہیں بعد میں توبہ کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی، ایسے ہی نہ کرنٹ لگاؤ نا بیچارے کو، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ تو اچھے آدمی تھے، لیکن انسان کسی گناہ میں بھی مر سکتا ہے، کسی گناہ میں مر سکتا ہے۔ موت ایک ایسے آ کے جھپٹتی ہے انسان کو کہ مجھے کسی نے بتایا عبرت کی آنکھیں انسان کی کھلی ہو نا تو بہت چیزیں اس کو دنیا میں عبرت کا سامان، عبرت کی آنکھیں اندھی ہو جائیں تو پھر کوئی چیز فائدے نہیں پہنچاتی۔ ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ میں کمرہ بند کر کے تنہائی میں بیہودہ چیزیں دیکھا کرتا تھا اور فحش چیزوں میں مبتلا تھا، تو اسی دوران نیٹ پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کوئی صاحب ہیں جو کہیں کھیل رہے ہیں یا کہیں کوئی لیکچر دے رہے ہیں، اور لیکچر دیتے دیتے جوان آدمی اٹیک وہ دھڑام سے گر کے مر گئے۔ کہہ رہے اس کے بعد سے اب میں یہ نیٹ پہ یہ چیز دیکھتا ہوں تو میرا دل، دیکھتے پھر بھی ہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل کیا ہوتا ہے، کہاں پر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں۔ تو میں نے ان کو کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ گناہ چھڑوا دے گا۔ یہ سوچتے رہو کہ بیٹا مر سکتا ہے۔ شیطان کیا کہتے ہیں، ایک دو دفعہ آپ سے کہے گا سوچو، اس کے بعد چھوڑو یار دیکھا جائے گا، تو دیکھا تو نہیں جائے گا بھائی، وہ تو مر گئے تو گئے کام سے۔ موت ہی برائی کی حالت میں آئے۔ گناہ کا سب سے بڑا وبال یہ ہے کہ موت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، بتایا نہیں کب ہوگی، گناہ کرتے ہوئے موت نہ ہو جائے۔ میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے بڑے بھائی نے ایک واقعہ سنایا تھا، سعودی عرب کے عرب تھے جو کسی غیر مسلم ملک میں گئے، ملک کا نام میں نہیں لوں گا، تو وہ گئے تو کہہ رہے میں جب ڈرائیونگ کر رہا تھا تو ڈرائیونگ کرتے کرتے نا اچانک ایکسیڈنٹ، بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو جیسے ہی جب وہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا نا تو میرے منہ سے نکلا وہ شٹ، یہ لفظ زبان سے نکلا، اور اللہ نے موت سے بچایا مجھے۔ کہہ رہے میں جب بچا نا تو میں فوراً وہ ملک چھوڑ کر واپس سعودیہ چلا گیا۔ میں نے کہا یار اس ملک میں موت کے وقت میرے منہ سے کلمے کے بجائے کیا نکل رہا ہے؟ بولو بھائی، یہ ماحول کا کیا ہے؟ یہ ماحول کا نکلنا چاہیے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ نکلنا چاہیے۔ یہ کوئی بھی ایسا تعجب کا جملہ، بسم اللہ، لوگ پہلے کیا کرتے تھے بھائی؟ وہ ایک لطیفہ چٹکلا سنا دو بسم اللہ پہ چھوٹا سا، چلیں چھوڑیں وہ زیادہ چٹکلے، زیادہ چٹنی تھوڑی رہے تو اچھا ہوتا ہے، چٹنی زیادہ ہو پھر وہ سالن کو کم ہو تو پھر وہ میدا اس سے خراب ہوتا ہے۔ تو جلدی سے بس بات کو سمیٹتا ہوں میں، تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت موت آ جائے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک اور واقعہ سنایا کہ کہہ رہے میں عیدی سینٹر میں جہاں مردہ خانہ ہے نا، تو ان کے کوئی کسی نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ بچہ لاپتہ ہو گیا تھا، کوئی مردہ خانہ میں جا کے دیکھو، جیسے ہوتا ہے نا لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ تو کہہ رہے میں گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک عیدی کی ایمبولینس آئی ہے اور اس سے ایک لاش نکالی جو بالکل گل سڑ گئی تھی، اتنے کیڑے اس کے اوپر، اور پوری جو ایمبولینس تھی وہ کیڑوں سے بھری ہوئی تھی۔
کہہ رہے میں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ تو کہہ رہے انہوں نے واقعہ سنایا، جو ایٹی سینٹر میں جو ڈرائیور تھا نا اس نے بتایا کہ ہمارے پاس کال آئی سرجانی ٹاؤن مشہور علاقہ کراچی میں کہ بھائی ایک گھر ہے اس سے کئی دنوں سے بدبو آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، آپ لوگ آ کے دیکھیں۔ کہہ رہے ہم جب گئے ہیں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ٹی وی چل رہا ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے جیسے کوئی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈرامہ، ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، بالکل ایسے زمین پہ نا ریموٹ کنٹرول رکھا ہوا اور اس کے اوپر اس کا ہاتھ، اور ایسے لیٹا ہوا ہے اور ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور کیڑے یہاں سے چل کے پاؤں تک۔ ہوا یہ کہ وہ ایسے ڈرامہ یا فلم دیکھ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے اچانک ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو قدرت نے اتنا بھی موقع نہیں دیا کہ ٹی وی کا بٹن آف کر دے، اتنا بھی موقع نہیں دیا اس کو، وہیں اٹیک ہوا ہے اور ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول۔ ورنہ مسلمان بہرحال اتنی کوشش تو کرتا ہے نا موت کے وقت میں یہ پھینک دوں اور ٹی وی بند کر دوں، اللہ کی طرف رجوع، اتنا بھی موقع اس کو نہیں ملا۔ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ کہہ رہے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، 70 دفعہ گناہ کر کے 70 دفعہ توبہ کرو، قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو یہ پیکج محدود مدت کے لیے ہے، جیسے ہی موت کا وقت آیا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دوں گا، ایک سیکنڈ بھی۔ تو موت نے اس بیچارے کو، اللہ اس کی بھی مغفرت کرے، اس کو اتنی مہلت نہیں دی کہ وہ ٹی وی کا بٹن آف کر دے۔ وہ کیا دیکھ رہا تھا، وہ بدگمانی تو جائز نہیں، لیکن یہ بہرحال اچھی موت نہیں ہے، اچھی موت نہیں۔ کہہ رہے ہم نے جب اس کو اٹھایا ہے تو اتنی بدگزار ہے، لاش ہے کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے اور وہ کوئی پتہ ہی نہیں، اس کا چہرہ اتنا مسک ہو چکا تھا کہ کس کو بلائے، کون ہے اس کا والی وارث، کس کو فون کرے۔ وہ رشتہ دار جو بیچارے وہ مزدور تھا، پتہ چلا بعد میں مزدور تھا جس کو گھر حوالے کیا ہوا تھا، کچھ کام وغیرہ کر رہا تھا تو وہیں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے دیکھتے مر گیا۔ تو ایسے موت کا جھٹکا انسان کو پکڑتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دوڑ جس میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہو، اس میں جیتنے کے بعد بھی ہار ہے اور ہارنے کے بعد بھی ہار ہے۔ اس دوڑ کو آخرت کی دوڑ بنا لیں، اس دوڑ کو کیا کر لیں بھائی؟ یہ عجیب بات کیسے؟ ایک تو اللہ نے ہمیں میدان بتایا کہ دوڑنے کا میدان ہے کیا، مغفرت اور جنت، اس میں آگے بڑھو۔ اب مغفرت اور جنت کی طرف جب ہم آگے بڑھیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کام تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا جو ہم کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اب یہاں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں مسلمانوں کو دیکھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، کوئی چائنا سے پڑھ کر آیا ہے، کوئی یو ایس اے سے پڑھ کر آیا ہے، تو پڑھا لکھا مسلمان جب دیکھتے ہیں تو جو مسلمان کی اگر ترقی ہوگی تو کس کی ترقی ہوگی؟ اسلام کی ہوگی نا۔ تو آپ کہیں ایک طرف مولانا لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جنت اور مغفرت کی طرف آگے بڑھو، روزے بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، تہجد پڑھو، تلاوت بھی کرو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، تو پڑھے گا کون بیٹھ کے بھائی؟ محنت کون کرے گا؟ پھر مسلمان اگر بزنس میں آگے نکل جائے، تجارت میں، اس کا بھی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اسلام کو ہوتا ہے کہ یہ دینی مدارس جو چل رہے ہیں یہ تو تاجروں کے تعاون سے چل رہے ہیں نا، جہاں بھی دنیا میں دینی مدارس ہیں، مسلمان تاجر ہیں جو دینی مدارس سے ختم نبوت کی تحریکیں جو چل رہی ہیں کہاں سے چل رہی ہیں؟ فنڈ کہاں سے آتا ہے؟ اسرائیل تھوڑی دے گا فنڈ، جو تاجر ہے مسلمان تاجر دے گا نا۔ اور جتنے کام ہیں غربا اور مساکین کی کفالت، تو یہ سب چیزیں تو مسلمان ہی تاجر ہی کر رہے ہیں۔ اسلام پہ خرچ کون کرے گا؟ مسلمان تاجر کرے گا۔ تو اب آپ کہیں گے بھئی، یہ بس آخری بات کر کے بیان ختم کرو، آپ کہیں گے ایک طرف یہ مولانا لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر میں جت جاؤ، دنیا کی دوڑ چھوڑ دو، اور دوسری طرف ان چیزوں کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے۔ اپنی یہ جو ابھی حضرت واقعہ سنا رہے تھے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے حوالے سے ہمارے شیخ کا، کہ فلکیات کے اتنے ماہر تھے، تو ہمارے شیخ نے فلکیات کسی اسکول کی کتاب میں نہیں پڑھی، مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں پڑھی ہیں۔ کیونکہ آج کل ایتھیسٹ لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان سائنسی ترقی میں، یعنی اسلام آپ کو ترقی سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ جتنے غیر یعنی جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اب ہے ایسے، جب اسلام دنیا میں آیا تھا تو سائنس کی بنیادیں کس نے رکھی تھیں؟ مسلمانوں نے۔ اس سے پہلے تو دنیا کی گوروں نے اعتراف کیا ہے۔ میں نے اس پر ایک یوٹیوب پہ آپ کو پورا انگریزوں کے حوالوں کے ساتھ ایک بیان مل جائے گا میرا، جس میں انگریزوں نے اعتراف کیا ہے کہ اگر اسلام دنیا میں نہ آتا اور مسلمان سائنسدان پیدا نہ ہوتے تو جو ترقی آج ہے، آج سے 500 سال کے بعد اس مقام پہ پہنچتے ہم،
یہ دھکا لگایا مسلمانوں نے. دیکھو گاڑی کو, جو پرانی سڑی ہوئی گاڑی ہوتی ہے نا, اس کو اسٹارٹ کرنا دھکا لگا کے یہ مشکل ہوتا ہے, 5ویں گیئر میں ڈالنا مشکل نہیں ہوتا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تک نہیں آئے تھے, انسانیت کی مثال پرانی سڑی ہوئی گاڑی کی طرح تھی, ہر چیز خراب اس کی. توہمات کی دنیا میں لوگ تھے, مذہبی رہنماؤں نے عجیب عجیب توہمات میں لوگوں کو ڈالا ہوا تھا, دیوتاؤں میں اور پتہ نہیں فضول چیزوں میں اور کچھ جادو ٹونوں میں اور بہت عجیب عجیب چکروں میں ڈالا ہوا تھا. تو یہ تو اسلام دنیا میں آیا ہے تو اس نے عقل اور دانش کے استعمال کرنے کا حکم دیا اور فضول توہم پرستی سے لوگوں کو باہر نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا ہے, تو صحابہ نے عرض کیا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے, حالانکہ واقعہ بھی ہوا تھا, آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا. تو جو اس وقت اگر کوئی جھوٹا نبی ہوتا یا جھوٹا رہبر ہوتا, وہ فوراً کہتے تھا دیکھو میں بہت بڑی شخصیت ہوں, میرا بیٹا آج دنیا سے گیا تو اللہ نے سورج سے روشنی چھین لی, اس کا مطلب وہ اور توہم پرستی میں ڈال دیتا نا. لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی, اس کا کسی کی موت اور زندگی سے تعلق نہیں ہے. بتا دیا میرے بیٹے کی موت کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہے, تو اللہ کی نشانی ہے, عبادت کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو. تو اسلام نے ایسی باتیں کی جو جن کی کوئی لاجک بنتی ہے, اور ان لاجیکل باتیں جو لوگ کیا کرتے تھے ان سے اسلام نے کیا کر دیا, یہ گوروں نے اعتراف کیا ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ گوروں نے اعتراف کیا ہے. پھر اسلام ان کو توہم پرستی سے نکال کے جب لایا ہے تو پھر سائنس کی بنیادیں بھی رکھی گئی ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں لاجک ہی لاجک ملے گی, ہر چیز میں. جنگی تدبیروں میں لاجک سے کام لیا گیا ہے. معجزات کی اور کرامات, اس کی تو چند مثالیں ہمارے سامنے ہیں. معجزات کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی, ایک معجزہ ہو گیا. زیادہ تر کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے ہیں, وہ تمام کام ہیں جن کو آپ نے تدبر سے سوچ سمجھ کے, تبھی تو اللہ نے آپ کو اتنا دنیا میں غلبہ عطا کیا. لیکن آج مسلمان جو روحانی پیشوا ہے نا, جو روحانی سے میری مراد جو جعلی قسم کے لوگ ہیں, ان کے چکروں میں پڑھ کر ہر کام مسلمان کا ایسا ہوگا جس کی کوئی لاجک, بولو بھائی, بنتی نہیں, پھینکتا رہے گا بیٹھ. تو یوٹیوب پہ ایک نیا آ کے پھینکے گا لمبی کوئی پگڑی پہن کے داڑھی رکھ کے, وہ دوسرا کو نہیں پھینک کے چلا جائے گا. کوئی ایسی بات ہی نہیں کرتے جس کی کوئی تو اس چیز نے مسلمان کو مذہب سے دوری نے ترقی سے روکا ہے, مذہب پہ چلنے نے نہیں ترقی سے روکا. تو خیر جلدی سے بات سمیٹوں میں, تو کیا کہہ رہا تھا میں, لاجک کی بات میں نہیں, یہ بات آئی کہاں سے, یہ بڑا مسئلہ ہو گیا. سگنل جو ہے نا وہ دائیں بائیں چلے, دائیں سے بائیں نکلتا ہوں میں, ادھر سے ادھر. تلقیات کی بات تو میں کر رہا تھا. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے, ہاں, سارے مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں پڑھی تھیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے ہی سائنس کی بنیاد رکھی ہے. اسلام سے پہلے توہم پرستی تھی, پھر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, چور لٹیرے ہم پر مسلط کیے گئے. اب ہم پہ پڑھنے کا پڑھ ہی نہیں سکتے, ہم سے ہماری زبان چھین لی گئی ہے. کوئی قوم دوسری زبان سیکھتے سیکھتے عرصہ لگائے گی, پھر جا کے پڑھے گی. دنیا کی ہر قوم اپنی زبان میں پڑھتی ہے, اور ہمیں اپنی زبان میں پڑھنے کی اجازت نہیں. ہم پہلے کئی سال لگا کے دوسری زبان سیکھیں گے, اس میں آدھے لوگ تو ویسے ہی ناکام ہو کے وہ پڑھنے کا خیال ہی دل سے نکالتے ہیں. اور جو سیکھتے ہیں وہ رٹافیکیشن, وہ رٹے لگا لگا کے نا, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. ہم نے بھی انٹر میں یاد کیے تھے, یہ انٹر پارٹ 2 میں انگلش میں نے چیپٹر یاد کیا تھا, رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی. یہ جملہ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تھا, اب سمجھ میں آتا ہے, اتنی اچھی تھوڑی انگلش ہو گئی ہے کہ رین از اے بلیسنگ, اللہ کی رحمت ہے, لیکن کراچی والوں کے لیے سورس آف ٹربل ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو رٹے لگا لگا کے کیا ہو رہا ہے, امتحان دیے جا رہے ہیں. اور کراچی کا جو سلیبس تھا, اب کا مجھے نہیں پتا, ہمارے دور میں رٹا لگانے والا بھی بڑا قابل تھا, کیونکہ رٹے کی بھی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ جب ہم ایگزام کے لیے بیٹھتے تھے, مجھے یاد ہے سیکنڈ ایئر میں جب میں امتحان دے رہا تھا تو ایگزامینر خود طلبہ کو کتابیں تقسیم کر رہے تھے کہ آپ یہ لکھیں اور حل کریں. اور میرے پاس آیا کہ 50 روپے ہیں. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے کتاب لا کے دوں گا آپ کو, یہ آپ مجھے 50 دیتے. میں نے کہا بھائی تو فری میں بھی دے گا تو میں کتاب, بولو بھائی نہیں, کیونکہ ہمارے ابا نے ہمیں بتایا ہوا تھا کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے, نقل کرنا گناہ ہوتا ہے.
تو ہم نے کہا نہیں کی نقل. میں نے اسی وجہ سے ایک پیپر چھوڑ دیا, سیکنڈ ایئر کا ایک پیپر میں نے چھوڑ دیا کہ نمبر کم آ رہے ہیں تو سپلیمنٹری میں دوں گا, زیادہ اچھے نمبر آ جائے. وہ جو چھوڑا تو اب تک دیا, اس لیے میں میٹرک پاس کہلاتا ہوں میں انٹر. ایف ایس سی کیا ہوا ہے, کس طرح سے کیا ہوا ہے, ویسے سرٹیفکیٹ میٹرک ہے, وہ صرف اس لیے کہ نقل سے بولو نا بھائی بچنے کے لیے. تو یہ آپ کا جو سسٹم ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا مولوی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں, مولوی آپ کو نقل نہیں کرنے دے رہا, تو وہ ترقی میں کیسے رکاوٹ. میرا گھرانہ, میرے والد صاحب, دادا پردادا سب کا مولویوں سے تعلق تھا. ابھی میں بات کر رہا تھا نا کہ ایک جگہ بیٹھ کے کتنے لوگوں نے دین کی خدمت کی. اللہ تعالیٰ ہمارے دادا کی مغفرت کرے. سنسار پور میں محمد شفیع خان, آپ ابھی بھی پتا کر سکتے ہیں, ایک جگہ ایک مدرسے میں 60 سال انہوں نے پڑھایا ہے. 60 ایئرس ایک مدرسے میں, 60 سال. تو اللہ نے ان سے الحمدللہ دین کا کام لیا ہے. تو یہ جو ہے کیا کہہ رہا تھا یار میں, یہ میرا حافظہ کمزور نہیں ہے, 10 طرف میرا دماغ بیان کے دوران چل رہا ہوتا ہے, مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے نا پھر وہ سب آپس میں کیا ہو جاتے ہیں, وہ مکس ہو جاتے ہیں سگنل. حافظہ کمزور ہوتا تو میں 4 مہینے میں قرآن نہیں حفظ کرتا, الحمدللہ میں نے بہت جلدی قرآن حفظ کی, لیکن یہ سگنل میرے دائیں بائیں میں سب طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا کہہ رہا ہوں, ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھو ہم چونکہ تھوڑا سا دینی گھرانہ تھا تو نقل پر کو کیا سمجھتے تھے, برا. تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی اسلام آپ کو ترقی سے نہیں روکتا, آپ کو نقل سے روکے گا تو مجبوراً محنت کرنی پڑے گی نا. تو اسی وجہ سے تو ہم نے وہ پیپر نہیں دیا کہ یار محنت کر کے زیادہ اچھے نمبر لیں گے, تو وہ پھر آگے اس لائن میں تو ہم چھوڑ ہی دیا وہ, ٹھیک ہے نا, کہ اب چھوڑو یار کیا کرنا ہے. لیکن وہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا, انسان کے پاس دونوں تعلیمات ہوں تو زیادہ اچھا. ابا کہتے تھے کہ بیٹا چھوڑو نہیں, کر لو یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو. ہم نے کہا نہیں بس ادھر ہی آ گئے ہیں. تو ابا کی بات مانی نہیں, کر لیتے تو اچھا ہوتا, نہیں بھی کرتے تو بھی ٹھیک ہے, ہانگ کانگ تو پہنچ ہی گئے نا بغیر کرے. تو یہ بھی دماغ سے نکالنا ہے, یہ اسلام کا قصور نہیں ہے, نہ یہ علماء کا قصور ہے. علماء نے آپ کو نقلیں نہیں سکھائی ہیں, علماء نے آپ کو محنت کی ترغیب دی ہے, وہ تو نقل سے روکتے ہیں آپ کو. اور وہاں تو کراچی کا جو سلیبس جو نظام تعلیم تھا, نقل باقاعدہ آرڈر پہ کروائی جا رہی ہے. کہاں سے سائنسدان پیدا ہوں گے, یہ مولوی لوگ کر رہے تھے. یہ ایگزامینیشن میں تو مولوی بیٹھا ہوا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ان کو نہ پڑھنے دو. تو یہ ایتھیس لوگ, یہ مذہب مخالف لوگ ہر جرم کس کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں, اسلام کے اور مولویوں کے. یہ ترقی میں رکاوٹ ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, سب جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے. آپ کا اپنا سسٹم صحیح نہیں, آپ میں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. جب خوف ہی نہیں ہوگا آخرت کا تو 2 نمبریاں ہوں گی, دبا کے ہوں گے 2 نمبریاں, پھر جیسے کہ ہو بھی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دینا, تجارت کی طرف لانا, یہ اس سے اسلام روکتا نہیں ہے. تو اب دونوں میں تضاد ہے, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی طرف جاؤ, ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت ہے. تو اس کا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شعر میں بڑا زبردست جواب دیا. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا اليها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. فرمایا اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جن کو پتا چلا اس دنیا میں پڑھو گے تو فتنہ ہوگا, دنیا میں پڑھو گے تو کیا ہوگا, فتنہ ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا, اس دنیا کو مسخر کر لیا, چھوڑا نہیں. طلقوا الدنیا کا مطلب ظاہری طور پہ چھوڑا, حقیقت میں چھوڑا نہیں. جعلوها لجة, انہوں نے اسی دنیا کو لجہ یعنی موج بنا لیا. دیکھو سمندر خطرناک چیز ہے, موت ہے سمندر, لیکن وہی سمندر پہ آپ کشتی لا کے رکھیں اور اسی سمندر سے کام لیں تو وہی سمندر آپ کی حیات اور زندگی کا سبب. تو انہوں نے کہا اس دنیا کو اس طرح سے چھوڑو کہ جنگلوں میں نکل جاؤ, یہ نہیں, بلکہ اسی دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنا لو. اسی دنیا کی پشت سوار ہو کر آخرت. کیسے؟ جتنے کام ہم کر رہے ہیں ان میں اپنی نیتوں کو درست کر لیں گے. یہ سب کچھ ہم اللہ کے لیے, اسلام کے لیے کر رہے ہیں. اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کا بھی اللہ نے ثواب رکھا, اور ہم ترقی کریں گے تو اسلام ترقی کرے گا. تو اگر یہ سوچ پیدا کر لی جائے تو پھر اس میں ہار کا آپشن ختم. کیسے سمجھائے بھائی؟ پھر ہار کا آپشن کیا ہو گیا؟ کیونکہ جب آپ نے آخرت کے لیے, اگر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی آخرت ہے,
تو اگر ہو گئے ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو ثواب غریبی میں، کیونکہ اعمال کا مدار کس پر ہے؟ اللہ کے ہاں شمار کس میں ہوگا کہ بھائی اس آدمی نے اس لیے اس چیز کو ہدف بنایا تھا، اس کی نیت اچھی تھی، اس نے یہ چیز حاصل کی ہو تو بھی ملے گی، نہیں کی ہو تو نیت ایک ایسی چیز ہے جس سے الٹے عمل کا بھی ثواب ملتا ہے. تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ بھائی مسجد کے باہر کسی نے کھونٹا لگایا کہ بھائی کوئی آئے گا تو اپنا جانور باندھ لے گا، دوسرے نے آ کے اٹھا دیا کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، ثواب دونوں کو برابر، حالانکہ ایک کھونٹا لگا رہا ہے دوسرا کھونٹا لگا رہا ہے. تو اللہ دلوں کے حالات جانتے ہیں، اپنی نیت درست کر لیں. ہاں ایک بات ہے کہ ایسا دنیا میں ایسا پڑھنا جس سے آخرت کا نقصان ہو. حرام کی طرف جانا یہ حرام ہے، جائز نہیں. حرام کی طرف جانا جائز. نظر کی حفاظت بولو بھائی ضروری پڑے گی. دھوکہ دے کے مال فروخت کرنا حرام ہے. آپ کسی ادارے میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کو پابندی سے ٹائم پہ جانا پڑے گا، ٹائم سے آنا پڑے گا، وہاں ذمہ داری سے کام نبھانا پڑے گا. تو یہ جو ہانگ کانگ کی حکومت کے مسلمانوں کے بارے میں، مخصوص قسم کے مسلمانوں کے بارے میں اتنے اچھے جذبات ہیں، ان جذبات کی لاج آپ کو رکھنی پڑے گی. لیکن دوسرے قسم کے بھی مسلمان ہیں، کیونکہ جب یہاں کا ویزا نہیں مل رہا تھا ہانگ کانگ کا نا، بڑی مشکل ہو رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ بہت مشکل ہے پاکستانیوں کے لیے. پھر مفتی ارشد صاحب نے کوشش کی تو مل گیا. تو میں جب یہاں آیا تو میں نے کہا یہ ویزا کیوں نہیں دے رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا امیج بہت کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا امیج اچھا بھی ہو رہا ہے، امیج کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ علماء کا امیج ابھی تک اچھا ہے، لہذا کوئی علماء کی طرف سے اپلیکیشن جائے تو ویزا مل جاتا ہے، عام لوگوں کو پاکستانیوں کا ویزا نہیں مل رہا. کیوں؟ تو کیوں کا جواب ان سے میں نے نہیں پوچھا. کیوں کا جواب مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میرے پاس ہانگ کانگ سے بھی کالز آتی ہیں اور رپورٹیں ملتی رہتی. کئی خواتین کی کال آئی ہیں کہ ہمارے میاں کرتے ورتے کچھ بھی نہیں ہے، حکومت سے بیٹھ کے وظیفہ کھاتے ہیں. میں نے کہا یار اتنی اچھی حکومت فری پھوکٹ میں تنخواہ دے رہی ہے، واہ بھائی واہ. تو انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم شو کیا ہوا ہے کہ ہم لٹے پٹے آئے تھے کہ جاب نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، حالانکہ ایسی کہانی ہے نہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے شوہر کی ارننگ حلال ہے؟ بولو نا بھائی حرام ہے. تو منہ سے بول لینا بھائی یہ ارننگ جائز ہے کیا؟ کس قدر بڑا دھوکہ ہے. ایک تو بھیک مانگنا اور وہ بھی غیر مسلم ریاست سے، یہ تو اور برا ہے. اور بھکاری پن بھی چلو سچی مچی کا بھکاری ہو تو بھی اچھا نہیں ہے، بھکاری تو اچھا نہ ہونا ہی اچھا ہے. غیرت مند آدمی کو ضرورت بھی ہو تو نہیں ہاتھ پھیلاتا وہ. اور جھوٹ بول کے، اور اس سے مسلمانوں کا امیج کتنا خراب ہو رہا ہے. ایک طرف قرآن کی آیتیں آپ دیکھو، نبی نے فرمایا فلاں، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے مسلمان سے؟ فرمایا ہاں کبھی شیطان غالب آ جائے. فلاں ہو سکتا ہے؟ ہاں شیطان غالب آ جائے. فرمایا کہ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں. زبان میں دو نمبری مسلمان نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ حالات بھی ہیں. تو یہ بہت برا امیج جا رہا ہے مسلمانوں کا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. تو آپ کو اس ملک میں ایسا رہنا پڑے گا کہ یہاں کی گورنمنٹ چاہے کہ یہاں زیادہ تر مسلمان آ کر آباد ہوں کہ یہ لوگ قانون کو فالو بھی کرتے ہیں اور بڑی تمیز سے چلنے والے لوگ ہیں. ایسا امیج نہیں بنانا کہ کل یہ یہاں علماء کے آنے پر بھی پابندی، مسلمانوں پر بھی، ہر قسم کے مسلمانوں پر کیا لگا دیں. ایسا امیج نہیں بنانا آپ نے. اور پابندی لگنے سے ہمیں یا کسی عالم کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مسئلہ آپ کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اللہ پوچھے گا کہ تمہیں تو میں نے ختم نبوت، جب نبی آخری نبی ہے تو انبیاء کی دعوت اب کس کے ذمہ ہے؟ مسلمانوں کے ذمہ ہے. تو ہر مسلمان داعی بھی ہے. اگر وہ ایسی برائی کر رہا ہے جس سے امیج خراب ہو رہا ہے تو وہ صرف اپنی ذات سے بدگمان نہیں کر رہا، وہ لوگوں کو اسلام میں آنے سے روک رہا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، غیر مسلم مسلمان ہوئے، کسی مسلمان تاجر سے ٹاکرا ہوا اور اس نے ایسی دو نمبری دکھائی ہے کہ وہ اسلام کو پھر دین سے واپس لوٹ گئے. تو اللہ تعالی ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور شریعت پر ہمیں 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سے میں درخواست کروں گا حضرت کو